السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جاں نثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت وفدہ کاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبے سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے ساتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن قیمہ نے جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی اور اس کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ غرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جاں نثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہاتھ سے خوشبو نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی، اس کو دھوتی بھی رہی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں، مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر آؤں گا، یعنی ان سے جھگڑا کروں گا۔ ان تینوں میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ ایک سنت کے بارے میں، بد اخلاقی سے بچنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترجمہ، اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال کو ان کو دیتے رہا کرو، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث
ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ آخرت کے بارے میں، اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ طب نبوی سے علاج، کدو، اس کو ایک لینگویج میں دودھی بھی کہا جاتا ہے، کدو سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ فائدہ، اتباع نے اس کے بے شمار فائدے لکھے ہیں، اور اگر کدو بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کی عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی